Sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم اپنے سیشن نمبر 2 کے ساتھ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی یہ ہمارا آج سیشن نمبر 2 ہے، لیسن نمبر 1 ہے۔ جی کسی بھی زبان میں آپ لوگوں کی چیٹ کی آپشنز کو ساتھ ساتھ اوپن رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آپ لوگوں کے میسیجز میں ریڈ کرتی رہوں۔ اچھا ہم کچھ کوڈ ورڈز یوز کریں گے اب انٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور جب میں پوچھوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ 1 لکھیں گے۔ 1 مینس آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ 0 لکھیں گے جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو جس کا 0 آنا شروع ہو جائے گا میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں پاز کروں گی اور میں اس بات کو دوبارہ ایکسپلین کروں گی۔ تیسری آپشن یہ بھی ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کو لگے بات تو سمجھ آ گئی ہے لیکن ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، تو اس کے لیے آپ R ٹائپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ آپ کے کوڈ ورڈز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں 1 0 0 فی مینس نتھنگ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 1 مینس اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ اور R مینس کائنڈلی ریپیٹ، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو پھر میں وہاں پوز کر کے آپ کو سمجھانے لگ جاؤں گی۔ جی چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کی زبان میں، چاہے اردو ہے چاہے انگلش ہے، دیکھیں آپ لوگوں میں سے کوئی یہ میرے اس چیز کو لائنز ڈال رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ ان چیزوں کو چلے ٹھیک۔ اچھا جی، دنیا کی کسی بھی زبان میں، چاہے ابھی ہمیں اردو آتی ہے اور ہمیں انگلش آتی ہے، ان کو لے کے اور عربی، ٹھیک ہے۔ پہلے عربی میں جانے سے پہلے ہم اپنی زبان کی بات کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو جب آپ نے سیکھنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے الفابیٹس کی پہچان کرتے ہیں۔ جیسے جب ہم چھوٹے تھے ہم نے انگلش سیکھنی تھی، اور جب ہم کس اسکول میں گئے تو سب سے پہلے ہمیں الفابیٹس ABCD، ہمیں سب ان الفابیٹس کی پہچان کروائی گئی کہ بھی اس شکل کو کیا کہتے ہیں A، اس شکل کو کیا کہتے ہیں B، اچھی طرح۔ پھر ہمیں کہا کہ جی A سے ایپل بنتا ہے، B سے بک بنتی ہے، سو آن، کیونکہ انگلش ہماری فرسٹ لینگویج نہیں تھی، ہماری فرسٹ لینگویج اردو تھی۔ جب ہم پیدا ہوئے بچپن سے اپنے گھروں میں اردو بولتے تھے۔ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں جو پہلا قاعدہ، جو پہلی کتاب کروائی جاتی ہے، وہ ہمیں الفابیٹ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نئی زبان کو جب آپ سیکھنے لگتے ہیں تو الفابیٹس آپ کو آنے چاہیے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم قرآنک عربک کو سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم بچپن سے، ہمیں چاہے عربی سمجھ آئے نہ آئے، الحمدللہ ہمیں الفابیٹس عربی کے اچھی طرح آتے ہیں، ہمیں اس کی اچھی طرح پہچان بھی ہے، ہمیں اس کا تلفظ ادا کرنا بھی آتا ہے الحمدللہ۔ تو اس الفابیٹس کو لے کے تو ہم پریشان نہیں ہیں۔ پھر آپ کے پاس دوسری آپشن ہوتی ہے، جب آپ الفابیٹس سے اچھی طرح متعارف ہو جاتے ہیں پھر ٹیچرز آپ کو سکھاتی ہیں، اچھا چلیں اب آپ ورڈز، چھوٹے چھوٹے ورڈز بنانا سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ ورڈز فارم کرتے ہیں، جیسے APPLE ایپل، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ٹیچر سکھاتی ہے BAD بیڈ، ٹھیک ہے، CAT کیٹ۔ اس طرح پھر آپ کو ان الفابیٹس، ان لیٹرز کو آپس میں ملا کے آپ ایک لفظ، ایک ورڈ بناتے ہیں، ٹھیک۔ پھر جب ورڈز آپ کے پکے ہو جاتے ہیں پھر ٹیچرز آپ کو سکھاتی ہیں سینٹینس۔ تو یہ آپ نے دیکھا کتنا ایک سلو پروسیس ہے جو ہم دنیا کی ہر زبان میں سیکھتے ہیں، وہی سیم پروسیس ہم یہاں پہ آج عربی سیکھتے، عربی زبان
کو سیکھتے ہوئے بھی سیم پروسیس ہے, سیم سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ وہ کر لیتے ہیں, یہاں پہ میں ایک اور لفظ لکھ لوں, فریگمنٹس. ٹھیک ہے نا, فریگمنٹس ہوتے ہیں, سینٹینسز ہوتے ہیں, فریزز ہوتے ہیں, جیسے جملہ یا فقرہ اردو میں. تو یہ ہمارا پروسیس ہے. تو آئے سب سے پہلے ہم عربی کے حروف تہجی اور الفابیٹس کو دیکھ. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ جو میں نے 10R لکھا ہے, اچھا اگر کسی موقع پہ اسکرین شیئر ہونا بند ہو جائے تو فوراً آپ نا اسکرین کہنا شروع کر دیجیے گا, لکھ لیے تو مجھے سمجھ آ جائے گا, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بٹن دب جاتا ہے اور میں اسٹاپ شیئرنگ ہو سکتی ہے. چلیے الحمدللہ, چلے آئیں. تو ہم سب سے پہلے حروف تہجی کو دیکھتے ہیں کہ عربی کے حروف تہجی کیا ہے. یہ دیکھیں, اچھا جی, عربی زبان میں ہم انگلش میں جیسے الفابیٹس کہتے ہیں, اردو زبان میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں, اور عربی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں حروف الہجا. ٹھیک ہے, حروف الہجا. یہ اب یہاں پہ ہمیں جو ہماری بہن بھائی انڈیا سے ہیں ان کو تو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی, ماشاءاللہ انہوں نے اس کو جس طرح نورانی قاعدے میں یاد کیا ہے ان کے تو تلفظ ٹھیک ہو گئے. لیکن جو بہن بھائی جیسے میں, ہم پاکستان سے تھے اور ہم نے اس کو اردو زبان میں بھی الف بے پے تے ٹے سی سو اون اپنی حروف تہجی پڑھی ہے. تو عربی کے حروف الہجا اور اردو کی حروف تہجی میں بہت سے الفاظ مشترک ہیں, چند ایک کچھ الفاظ کا فرق ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر جب ہم اردو زبان والے ان کا تلفظ غلط ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان بہن بھائیوں کے لیے, ایون میں اپنے آپ کے لیے بھی, میں نے ان حروف تہجی کے آگے ان کا تلفظ بھی لکھ دیا بریکٹ میں, الف آگے اس کی بریکٹ میں تلفظ بھی لکھ دیا تاکہ ہم غلطی نہ کریں. جیسے اردو میں ہم بے کہتے ہیں لیکن عربی میں ہم اس کو با کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب میں اردو میں آپ سے یا فیوچر میں آپ اپنے کسی آگے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں, آگے مزید اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, تو ایک عربی کا ٹیچر جب پوچھے کہ یہ کیا لکھا ہے تو آپ اس کو بے نہیں کہیں گے. عربی پڑھا رہے تو آپ با, آپ اس کا تلفظ با سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا ہم نے خیال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی. اب چونکہ میں آلریڈی لیٹ ہوں تو اس لیے میرا پہلے تو پلان تھا کہ ایک ایک لفظ کا یہاں پہ تلفظ کرتی, لیکن یہ الحمدللہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں یہ پورا ریڈ کر دوں اور تلفظ کا مسئلہ ہے تو میں اس کو ریڈ کر لیتی ہوں. اگر یو آر اوکے ود اٹ تو میں نیکسٹ پیج پہ جانا چاہوں گی. 1 فار اوکے. تو یہ ہمارے پاس حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ چلے. اب عربی زبان میں جیسے انگلش میں اگر میں آپ سے پوچھے ہوں کہ الفابیٹس کتنے ہیں تو وہ 26 ہیں, کلیئر کٹ پتہ ہے, کوئی الجھن نہیں. اس طرح اردو کی بھی حروف تہجی آئی تھنک 37 یا 38 ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے, لیکن انگلش کا تو فور شیور مجھے پتا ہے 26 ہیں. پھر ہم آتے ہیں عربی کے حروف الہجا پہ کہ عربی کے حروف الہجا کتنے ہیں. عربی زبان کے حروف الہجا کو لے کر تھوڑا سا اختلاف رائے ہے. ٹھیک ہے, کچھ علماء کے مطابق, کچھ گرامیرینز ان کو کہتے ہیں کہ یہ 28 ہیں, 28, اور کچھ کے مطابق یہ 29 ہیں. اچھا, اب یہ اختلاف رائے کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمیں دونوں ہم بینگ عربی کے اسٹوڈنٹس بالکل ابتدا والے, ہمیں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں, ہم دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. صرف ان کا فرق سمجھ لیں گے کہ وہ فرق کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ ان کی اس کی گنتی کو لے کے یہ اختلاف ہے, اور وہ فرق ہے الف اور حمزہ کا. کچھ کے نزدیک الف ایک حرف ہے حروف الہجا کا, اور کچھ کے نزدیک کہتے ہیں نہیں, الف اصل میں حمزہ ہی ہے, حمزہ تو وہ ہے. اب یہ وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں, اس کا کیا فرق ہے, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نیچے ایک پیج پہ ایکسپلین کر دوں گی.
ٹھیک ہے. لیکن بس اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھئی حروف الہجا کتنے ہیں تو آپ کا جواب آنا چاہیے 28 اور 29. ٹھیک ہے, آپ مجھے دونوں جواب دیں گے, کیونکہ میں ہر کلاس میں جب میں آؤں گی اس کے بعد آپ کا چھوٹا سا میں اس طرح آپ سے سوال پوچھوں گی, تو آپ یہ سوچ کے آئیں گے. تو آپ مجھے خالی 29 نہیں بھیجیں گے, 28 نہیں بھیجیں گے, آپ لکھیں گے 28 اور 29. یہ اس طرح آپ جواب دیں گے. تو یہ میں نے جو باتیں بولی ہیں وہ میں نے یہاں پہ ہی لکھی ہوئی ہیں. اچھا, یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال یہاں تک؟ 1 فور یس, الحمدللہ. اچھا, اب ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل میں نے آپ کے سامنے بنایا. ٹھیک ہے, یہ تمام حروف الہجا جو آپ کو اوپر نظر آ رہے تھے ان کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کچھ باکسز کو یلو کیا ہوا ہے اور کچھ باکسز کو میں نے گرین کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ الف, واو اور یا جو ہے نا, ان کو کہتے ہیں حروف علت. ٹھیک ہے, حروف العلہ. ٹھیک ہے, اس کو حروف علت کہتے ہیں. علت کہتے ہیں بیمار, ویک لیٹرز. جیسے آپ کہتے ہیں نا, میں جیسے چھوٹے ہوتے ہم اسکول میں اپلیکیشن لکھتے تھے, جو اردو جنہوں نے اردو پڑھی ہوئی ہے, جی علت, کہ جی میں بیماری علت کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو پا رہا, تو علت بیان کریں. تو یہ ویک لیٹرز کہتے ہیں. ان کو ویک لیٹرز کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ماڈیول 4 یعنی ٹرم 4 میں جا کر پڑھیں گے. ابھی کے لیے بس آپ اتنا یاد کر لیں, الف, واو اور یا یہ آپ کے ویک لیٹرز ہیں. ٹھیک, جو یہ میں نے گرین کیے میں تر و تازہ, سرسبز, ماشاءاللہ تندرست, ٹھیک ہے, یہ یعنی آپ کے حروف صحیح ہیں. ٹھیک ہے, ان کو انگلش میں کانسوننٹس کہتے ہیں, اور جو حروف علت ہوتے ہیں ان کو انگلش میں ہم واول لیٹرز کہتے ہیں. جیسے ہمارے تھے نا اے, ای, آئی, او, یو, یہ وہ ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی تجوید جن کو آتی ہے تو انہوں نے یہ الف, واو, یا کو حروف مدہ کے طور پر بھی پڑھا ہوگا, ساؤنڈز پہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو حروف مدہ ہوتی ہے اس کو ہم واول ہوتے, وہ بھی واول ہیں لیکن واول ساؤنڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ واول ساؤنڈز کیا ہوتی ہے, واول لیٹرز کیا ہوتے ہیں, بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں تک یہ بات کلیئر ہے؟ تو آگے چلتی ہوں. الحمدللہ. اچھا, آپ لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ میں سے جو لائیو کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے تو وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ کلاسز اٹینڈ کرے تو اس کو فائدہ ہوگا. کیونکہ موبائل پہ لینے سے آپ کو یا تو اسکرین بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہے, تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, اور دوسرا اگر آپ پھر چیٹ پہ اتنا ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ اسے کوئی کمفرٹیبلی لیپ ٹاپ کو کرے تو لرننگ کا لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے. اچھا جی, اب ہم آئیں گے. اچھا, آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں, یہ لمبی تا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تائی. ٹھیک ہے, اور یہ گول تا لکھی ہے. دونوں صرف لکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو رسم الخط ہے عربی کا. آپ کو لمبی تا بھی نظر آئے گی, گول تا بھی نظر آئے گی. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے, جب آپ ذرا آگے جائیں گے تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی, تو اس گول تا کی بھی ڈھیر سارے نام ہیں, اور ان کا اپنا اپنا ایک کام ہے جو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ اسٹیڈی ہم سیکھتے جائیں گے. ٹھیک, ابھی ہم پہلے بیسک سمجھ لیں کہ یہ حروف کیا ہیں. تو ان کا نام ہے, دیکھیں آپ نے دیکھا, یہ اگر ہم اردو والے کہیں کہ جی یہ کھلی تا, لمبی تا, یہ دیکھیں یہ گول تا, یہ ہم اردو میں بولتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں, اور آپ اگر عربی کی کتب کا مطالعہ کریں گے, اور آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو آگے ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اصطلاحات میں یہاں پہ ان کے لیے لکھ رہی ہوں کہ ان کے علم میں ہونی چاہیے. اس لمبی تا کو ہم کہتے ہیں تائے مبسوطہ. ٹھیک ہے, پھیلی ہوئی تا, لمبی تا. ٹھیک ہے, اور گول تا کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ. کئی کتابوں میں تائے مربوطہ لکھا ہوتا ہے, کئی کتابوں میں تائے مدورہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ زیادہ استعمال کروں گی میرے منہ پہ, ایک سیکنڈ, میں اس کو زیادہ استعمال کروں گی کیونکہ آپ کی کتاب میں بھی
یہ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو زیادہ بولوں گی، لیکن میں نے دونوں لکھ دیے تاکہ آپ میں سے جنہوں نے دونوں کو پڑھا ہے تو اصل میں وہ ایک ہی چیز ہے. کلیئر سو فار؟ 1. آگے چلو. الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی علامتوں پہ. آپ نے دیکھا انگلش کی کبھی ہم جو ڈکشنریز کھولتے ہیں تو اس میں اکثر آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ اس طرح ایک ای لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایسا لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس طرح کوئی سائن ہوتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ڈی ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ ایسے ہوتی ہیں سمبلز ہوتے ہیں. انگلش کی ڈکشنریز میں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسی سی ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمبلز یا یہ سائنز، ان کا ایک خاص نام ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈائیکریٹکس، ٹھیک ہے. ان سمبلز کا یہ اس طرح کے ہمیں کچھ سمبلز اور سائنز عربی میں بھی نظر آئیں گے کہ ان علامتوں کو ہم کیا کہتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ایک میں حروف تہجی کا با لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اس کے اوپر اگر یہ دیکھیں میں نے کوئی سمبل ڈال دیا، یہ اس سمبل کو کیا کہتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے آج. کہ اگر یہ کچھ اس کے نیچے یہ والا سمبل آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ پڑھیں گے آج. کچھ دیکھیں نا یہ سائنز آ رہے ہیں نا، جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی ایسے شخص کو پڑھا رہے ہیں جو نان مسلم تھا اور وہ مسلم میں کنورٹ ہوا ہے، اور اب آپ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ایکسپلین کریں گے تو آپ کو خود ان کے مطلب آنے چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت ایزی ٹاپکس ہیں، لیکن ہمارے استادوں نے بھی ہمیں پڑھایا تو میں چاہوں گی کہ یہ میں بھی آگے آپ کو پڑھاؤں. یہ جو چیپٹر جو میں آج کروا رہی ہوں یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور شاید کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہمارے ٹیچرز ہمیں پڑھاتے ہیں جی. اچھا، تو یہ چیزیں اور کچھ آپ کو ایسے سمبلز نظر آئیں گے کہ جس پہ گول یا ساکن اس طرح کر کے کچھ نظر آئیں گے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈائیکریٹکس، یعنی یہ علامتیں ہیں. ان علامتوں کے کیا کیا نام ہیں اب ہم وہ پڑھنے لگے، ٹھیک ہے. ٹرن بائی ٹرن چلے آئیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے اردو میں یہ ایک آپ نے لفظ پڑھا ہوگا زبر، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فتحتن، ٹھیک ہے. اور وقف کر کے جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے فتح، ٹھیک ہے. یہ لائن میں نے کیا ہے اینی ورڈ، یہ لائن ریپرزینٹ کریے کوئی بھی حرف جو حروف تہجی سے آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اٹھا لیتی ہوں با، ٹھیک ہے، با، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس فتح کا سائن کیا ہے، اس سمبل کو، یہ جو میں نے علامت ڈالی ہے ایسا سلانٹنگ سی تھوڑی سی، اس کو ہم کہتے ہیں زبر، ٹھیک ہے. اور اس کا نام ہوتا ہے حرکت. سب سے پہلے ہم کہیں گے حرکت، پھر آپ پوچھیں گے کون سے والی حرکت، آپ کہیں گے جی زبر، زبر والی حرکت، فتح حرکت، ٹھیک ہے، ایسا کہنا ہے. تو اس سمبل کا نام کیا ہے، پہلے آپ کیا کہیں گے حرکت، پھر آپ اس کا نام بتائیں گے کون سی حرکت، آپ کہیں گے جی فتح یعنی زبر. اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جس حرف پر حرکت ہو، a letter having a vowel sign یہ vowel sound، ٹھیک ہے، اس حرکت کو ہم کہتے ہیں vowel sound. یہ بھی میں آپ کو اوپر ایک چیز لکھ کے بتاتی ہوں. تو ہم اس کو کیا کہیں گے، با مفتوحہ، ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ پھر میں آگے چلتی ہوں 1 جی ٹھیک. میں پہلے آپ کو یہ واول ساؤنڈ کا ورڈ کلیئر ہے، واول ساؤنڈ کو حرکت کہتے ہیں. جیسے پہلے میں اوپر لکھ لیتی ہوں، آپ کے پاس کچھ حرکات آئیں گی، ٹھیک ہے. ان حرکات میں اور ایک آپ کے پاس ہوں گے پہلے میں آپ کو تینوں حرکات پڑھا دوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ. یہ زیر ہے، زیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کسرتن، ٹھیک ہے. اور جب آپ وقف کر کے پڑھتے ہیں تو کسرہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم با کو لگائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر با لے لیتی ہوں،
با, ٹھیک ہے. اور اس کے یہ دیکھیں کسرہ کہاں آئے گی؟ زیر, نیچے آئے گی, ٹھیک ہے. زبر کی علامت, فتحہ کی علامت کیا لگتی ہے؟ ایک لفظ کے اوپر لگتی ہے. زیر کی جو علامت ہے, ٹھیک ہے, جو کسرہ ہے, یہ کہاں لگتی ہے؟ یہ ایک حرف کے نیچے لگتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ با مکسورہ, ٹھیک ہے. پیش, اردو میں پیش کہتے ہیں, عربی میں دمتن کہتے ہیں. تو یہ کہاں پہ آئے گا؟ یہ بھی ایک حرف کے اوپر آتا ہے, یہ دیکھیں اوپر لگاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ با مدمومہ, ٹھیک. آپ نے دیکھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بنیادی حرکات 3 ہیں. سلاسہ مینس 3, 3 کو کہتے ہیں سلاسہ عربی زبان میں 3. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بنیادی حرکات کیا ہیں, بیسک حرکات کیا ہیں, جو 3 سمبلز ہیں ان میں سے بنیادی حرکات کیا ہے, تو آپ جواب دیں گے 3. وہ 3 ہی ہیں, یہ 3 ہی بنیادی حرکات ہے. یہ پھر کسی کے ساتھ ملتی ہیں, کیا ہوتا ہے مزید کچھ سمبلز وجود میں آتے ہیں, تو ان سب سمبلز کا پھر علیحدہ علیحدہ نام ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور چیز ہے, ایک اور علامت ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سکون. وہ حرکت نہیں ہوتی. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نوٹ, ثلاثہ حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت ہے سکون, جو کہ درج ذیل ہے. یہ دیکھیں ساکن, اردو میں ہم کہتے ہیں ساکن, عربی زبان میں کہتے ہیں سکون, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں آپ کے سامنے اب چونکہ با کو ہی پکڑا ہوا ہے تو با کو ہی لے کے چلتے ہیں. یہ بھی ایک حرف کے اوپر آئے گی, دیکھیں. اچھا, اس کے مختلف سائنز ہیں. آپ گول دائرہ چھوٹا سا ڈال سکتے ہیں, آپ اس کو الٹا وی ڈال سکتے ہیں, آپ اس کا سیدھا وی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں سیدھا نہیں ڈالتے, سوری, اس طرح ڈالتے ہیں. یہ چھوٹا سا اس طرح ڈالتے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹا دال کی نشانی, ٹھیک ہے. 1 2 3, یہ 3 نشانیاں ہیں جو سکون کی علامت کو ریپریزنٹ کرتی ہے. زیادہ یہ جو بیچ والی آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو یہ نظر آئے گی, ویسے تینوں نظر آتی ہیں, یہ مصحف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اسکرپٹ کیا استعمال کر رہا ہے, لیکن آپ کو تینوں سے آشنا ہونا چاہیے, ٹھیک. اور اگر یہ کسی با پہ لگی ہوئی ہے, جیسے با پہ اگر کوئی علامت سکون آ گئی ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ با ساکنہ, ٹھیک ہے. یہ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں, یہ جو حرکات ہوتی ہیں نا, حرکات کو ہم اگر آپ لوگوں نے دیکھیں انگلش میں جیسے ہم نے پڑھا اے بی سی ڈی, یہ لیٹرز ہیں. اگر میں نے کہا جی ووول لیٹرز کون سے ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا اے ای آئی او یو, یہ لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے انگلش میں سنا ہوگا, جب ہمارا زمانہ تھا تو ہم نے تو یہ فونکس کے ورڈز تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا, لیکن ہمارے بچے اب آج کل جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ یاد ہی فونکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑا مشکل تھا میرے لیے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. تو وہ ایک دفعہ اے بی سی یاد کرنے کے بعد پھر وہ فونکس کرتے ہیں, آ او ای آ, ایسا کر کے نا ان کی پوری اے بی سی ہے. اب وہ مجھ سے انگلش کے فونکس بات پوچھیے گا, کیونکہ مجھے نہیں آتے, بس تھوڑے تھوڑے آتے ہیں, لیکن یس اے بی سی ساری آتی ہے. تو وہ جو فونکس ہیں یا جو ووول ساؤنڈز ہیں, جیسے اے ای آئی او یو, اگر میں کہوں آپ کو کہ یہ جو میں نے لکھے ہیں اے ای آئی او یو, یہ ووول لیٹرز ہیں, ان کے مقابل میں عربی میں آپ لکھیں حرف, ٹھیک ہے, ووول لیٹرز عربی کے, تو وہ 3 ہیں, الف, واو اور یا. اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ان کے فونکس کیا ہیں, وہ جو فونکس ہیں نا وہ بھی 3 ہی ہیں, زبر, پیش اور زیر, یعنی فتحہ, دمہ, کسرہ, ٹھیک ہے. یہ جو ان کے فونکس ہیں نا اس کو ہم حرکات کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی سب کو؟ حرکات کیا ہے؟ آپ کے فونکس, کس کے؟ ووول لیٹرز کے.
ए ई आई ओ यू के वोवल जो फोनिक्स है, वोवल साउंड्स हैं, उनको हम कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वोवल साउंड्स, ठीक है, फोनिक्स। ये बात क्लियर है? अच्छा सॉरी, रिपीट कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आ रहा है। मैं वोवल लेटर्स का पता है, ए ई आई ओ यू, 1, शाबाश। वोवल लेटर्स को उर्दू अरबी जुबान में भी आपके पास कुछ वोवल लेटर्स हैं, जो हमने ऊपर हरूफ तहज्जी देखी है ना, ये देखें, इस हरूफ तहज्जी में आपके पास अरबी जुबान में भी कुछ वोवल लेटर्स हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू तो इंग्लिश के हैं, तो अरबी जुबान में कौन से हैं वो मैंने आपको बताया, 3 है, अलिफ, वाव और या, ये तो लेटर्स हैं। अब मैं कहती हूँ इन लेटर्स की आवाज निकालें, फोनिक्स, साउंड्स, साउंड्स, ठीक है। तो वो जैसे आ, उ, ई, ये साउंड है, इसको फोनिक्स कहते हैं। ये जो फोनिक्स जो साउंड्स होती है ना, इनको अरबी जुबान में हम हरकात कहते हैं, ये हरकात होती है। डायाक्रिटिक्स और वोवल नहीं, अभी आपको डायाक्रिटिक्स तो बस सब कुछ आ जाता है, डायाक्रिटिक्स में सब कुछ आ जाता है, सिंबल्स। डायाक्रिटिक्स देखिए, अगर आप इंग्लिश देखें, मैंने लिखी भी है, डायाक्रिटिक्स और सिंबल्स और साइंस और उर्दू में अलामतें। इस अलामतों के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ठहरे। जो अलामतें हैं ना, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ये अलामतों के अंदर क्या क्या आता है, अलामतें, एक सेकेंड, ठीक है, ये अलामतें हैं। पहले मैं अलामतों में क्या है, जबर, पेश, जेर, ये अलामतें हैं। अभी आपको ये देखिए, ये साइंस हैं कुछ भी, ठीक, शद, ठीक है, सो ऑन, मजीद अलामतें हैं, कुछ भी। आपको मैं इन अलामतों के नाम बता रही हूँ कि एक एक अलामत को हम क्या कहते हैं, अभी वो बता रही हूँ। ये बात यहां तक समझ आई है, टाइप 1, फिर मैं आगे चलती हूँ। शाजिया, आपको बात क्लियर है? प्लीज आप जरूर 1 टाइप करें कि अभी मैं सिर्फ अलामतें बता रही हूँ और अलामतों की डिवीजन बता रही हूँ कि कौन सी अलामत को हम हरकत कह रहे हैं और कौन सी अलामत को हम सुकून कह रहे हैं। सिर्फ मैं भी आपको ओवरऑल बता रही हूँ, बात क्लियर है? और जिन सिस्टर्स ने लिखा है, किन सिस्टर्स ने ऊपर लिखा था रिपीट, वो प्लीज मुझसे बताएं, यहाँ पे मुझे बताएं, उनको क्लियर है ये बात? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक है। देखिए, यानी सबसे पहले आपके ज़हन में आया, ये देखिए कितनी ढेर सारी अलामतें हैं, ये तो माशाल्लाह आप और हम लकी हैं कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, एक अलामत, दूसरी अलामत, तीसरी अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, इन सब अलामतों के नाम है, मैंने इस टेबल पर सारे लिखे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताई अलामतें, और मैंने आपको कहा है कि ये जो अलामतें हैं ना, ये वाली जबर जेर पेश, इसको हम कहते हैं हरकात। क्या कहते हैं? हरकात। और ये जो अलामत है, ये वाली, ठीक है, इसको हरकत नहीं कहते। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आके जब रिव्यू करवाया करूंगी, ये मैं सवाल पूछूंगी, क्या सुकून एक हरकत की अलामत है? तो आपने कहना है नो, 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 सुकून हरकत नहीं है, ये अलामत सुकून की अलामत है, इस अलामत को हरकत नहीं कहते। ये बात क्लियर हुई? हरकत और सुकून में फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तो मैं आपको ये बता रही हूं। अब क्या होता है कि अब आपके सामने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बा के ऊपर आपने हरकत लगाई, तो लफ्ज हरकत में आया, तो इसकी एक आवाज पैदा हुई, ठीक है। ये वोवल साउंड, हरकत क्या है? एक वोवल साउंड है, आ की साउंड है, तो आपने इसको कैसे पढ़ा? बा जबर बा, ठीक है, बा जेर बी, बा पेश बू, ठीक है। अब मैंने इसी बा के ऊपर एक अलामत लगाई, हरकत नहीं कहना आपने, आपने कहना है मैंने एक अलामत लगाई, और वो अलामत ये है, ठीक है। तो मैं इसको बोले, अब आप बोल सकते हैं,
یہ لفظ سکون میں آ گیا، میوٹ ہو گیا. اگر میں تھوڑا سا کہوں بےچارا گونگا ہو گیا، وہ اپنی آواز ہی نہیں نکال پا رہا. جیسے ہی آپ نے اس لفظ با کو علامت سکون دیا، یہ اپنی آواز نکالنے سے قاصر ہے. یہ نہیں اپنے آپ کو آپ اس کو بول کے دکھائیں. یہ آپ کیسے بولیں گے؟ آپ بول ہی نہیں سکتے unless until کوئی پیچھے لفظ نہ آئے یا اس کو ملا کے پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں حرکت اور سکون میں فرق ہے. کئی لوگ سکون کو بھی حرکات حرکات کہنے لگ جاتے ہیں. چونکہ آپ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ میں بھی پریکٹس کرواؤں گی آگے، لیکن یہاں تک کلیئر ہے؟ پلیز ٹائپ 1، پھر آگے چلتی ہوں. جی یہ دیکھیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو حرکات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تنوین. عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور وہ یہ والی ہوتی ہے، دو پیش، ٹھیک ہے، دو زبر اور دو زیر. ٹھیک ہے، یعنی دو پیش یعنی دو دمہ، دمہ تین، دو زبر یعنی فتح تین، ٹھیک ہے، دو زیر کسرتیں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ آئی انڈرسٹینڈ آپ میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں تو وہ دو زبر، دو پیش، دو زیر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا ہوم ورک جو آج کی کلاس کا ہے وہ بس صرف یہی ہوگا کہ آپ یہ جو ٹیبل میں نے دیا ہوا ہے اس کو یاد کریں گے کہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو دمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو حرکات، دو زبر، دو پیش، دو زیر، یہ یاد کریں گے. اور جس حرف پر حرکت لگی ہو تو اس کو مفتوحہ، مکسورہ یا مضمومہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس پہ ساکن آ جائے تو اس کو با ساکنہ کہتے ہیں. تو یہ متحرک لفظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے پوچھوں گی جی متحرک کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں آگے میں نے اس کی عربی لکھی ہوئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں. بجائے یہ کہ میں ہر دفعہ یہ بولوں کہ بھئی وہ حرف جس پر حرکت لگی ہو، میں یہ 4-5 الفاظ بولنے سے بہتر ہے میں ایک لفظ بولوں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اگر ہو سکے تو اس لفظ کو بھی، اصطلاحات کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا، پھر ہمارے پاس کچھ علامتیں. دیکھیں میں علامتیں ورڈ بول رہی ہوں بار بار. ایک کھرا زبر ہوتا ہے. کھرا زبر ایک لفظ کے، ایک حرف کے، ایک نہیں، تشدید تو رہ گئی، تشدید. پھر ایک آتی ہے شد کی علامت، اس کو عربی میں شدہ کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کی علامت ہے. اس علامت کو ہم کہتے ہیں اردو میں تشدید، عربی میں شدہ. ٹھیک ہے، جس لفظ پہ لگ کے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشددہ. جیسے با کو ہی ہم پکڑا ہوا ہے تو ہم چلیں با پہ ہی کرتے ہیں. تو با، یہ جیسے میں نے با لکھا، با مشددہ. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ شد کی علامت بھی آپ کو اوپر نظر آئے گی، کبھی یہ نیچے نہیں نظر آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب کو آتی ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے پڑھایا تو میں ایک امانت کے طور پہ آگے یہ منتقل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، با مشددہ. ٹھیک ہے، یعنی شدے والی با. اگر میں ان کی آپ کو اردو بتاؤں اس کا مطلب یہ ہے با مفتوحہ زبر والی با، اردو میں سا کہیں گے، یعنی فتحہ والی با. ایسی با جس پر زبر ہے، ایسی با جس پر زیر ہے، ایسی با جس پر پیش ہے یعنی دمہ ہے. ٹھیک، اس طرح کر کے آپ نے چلنا ہے. کھرا زبر. اچھا، اب یہ جو میں نے ٹرمینالوجی لکھی ہے، کھرا زبر، کھری زیر، الٹا پیش، یہ آپ کو پاک و ہند کے جو مصحف ہیں ان کے اسکرپٹ میں نظر آئے گا. جو عربک اسکرپٹ ہے مصحف عثمانی کا، اس میں یہ آپ کو کھرا زبر، کھری زیر، کھرا پیش مشکل سے ہی نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کریں گے دونوں ہی سمجھ لیں گے. اس کو ہم یہ ایک لکھتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے کسی بھی لفظ کے اوپر. اگر دیکھیں میں نے با لکھا ہے تو با کے اوپر یہ نشان کھرا زبر آ جائے گا. اگر یہ با لکھا ہے تو با کے نیچے، یہ میں ذرا نیکسٹ ٹائم آپ کو جب یہ بھیجوں گی نا ابھی واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ، تو یہ میں کریکٹ کر لوں گی. یہاں پہ اتنا نیٹ نہیں آ رہا تو میں اس کو ذرا ٹھیک کر کے بھیج دوں گی آپ کو. یہ دیکھیں با، اس کے نیچے یہ آئے گا. ایک سیکنڈ،
اس کے نیچے آپ کھڑی زیر ڈالیں گے. یہ دیکھیں اس کو آپ کیسے پڑھتے ہیں, با کے اوپر اگر کھڑا زبر ہو تو آپ 1 کاؤنٹ پڑھتے ہیں نا, لمبا کرتے ہیں. با, با کے نیچے کھڑی زیر ہو تو بی, الٹا پیش ہو تو بو. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ الٹا پیش ہوتا ہے, اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ان کو ذرا کھول کے لکھوں تو یہ اصل میں لانگ واول ساؤنڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ با کے اوپر کھڑے الف کا مطلب کیا ہوتا ہے, با زبر الف, با زیر یہ آگے چھوٹی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بی. ٹھیک ہے, با پیش واؤ با, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ نے نوٹ کیا, بو بی با, اس طرح کر کے آتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور یہ کیا ہے, ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں, الف یا اور واو. کہاں پر ہے ابھی ہم نے, واول لیٹرز ہے نا, الف واو یا. ٹھیک ہے, اور عربی میں ہم ان کو جب حروف مدہ بھی کہتے ہیں جو آپ کے جوف سے ادا ہوتے ہیں, یہ وہ ہیں آپ کے. ٹھیک, با بی بو. اگر انگلش میں جائیں تو آپ کے لانگ واول لیٹرز ہوتے ہیں نا, جیسے ایک تو ہوتا ہے نا بی یو ٹی, جیسے ایک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ورڈ, کافی ایسے ورڈ ہے, اس ٹائپ پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. کیوٹ, سی یو ٹی ای, کیوٹ آپ لمبا کر لیتے ہیں. ایک آپ کے لانگ واول ساؤنڈز ہوتی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں. یہاں تک کلیئر ہے تو آپ لوگ مجھے 1 لکھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. الحمدللہ. اچھا اچھا, اب ہم نے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. بہت سمپل ہے. اب ایسے تو آپ میں سے کافی لوگوں کو پہلے بھی آتا ہوگا کہ الف اور حمزہ کا فرق, کہ جب کسی الف پر تینوں حرکات, 3 حرکات کون سی ہیں, ثلاثہ حرکات, زبر زیر پیش. ابھی میں نے زبر زیر پیش اس لیے لکھا ہے, بہت سے لوگ فتح دما کسرہ سے فیملیئر نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ فتح دما کسرہ کو بھی یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھی یاد ہو گیا تو اچھی بات, نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, زبر زیر پیش سے بھی کام چل جائے گا. لیکن اگر یاد کر لیں گے تو مزہ بہت آئے گا, کیونکہ آگے جب ہم مزید پڑھتے جائیں گے تو وہ بار بار آپ کی کتابوں میں آئے گا, پھر آپ کنفیوز نہیں ہوگے. آپ کے پاس ایک لفظ ہے الف. ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, میں دوبارہ بولتی ہوں, اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی علامت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ علامت کون کون سی ہو سکتی ہے, یا تو حرکات ہو سکتی ہیں یا سکون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی علامت آ جائے, حرکت یا سکون, تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ابھی دیکھیں اس الف کے اوپر میں نے کچھ لکھا ہوا ہے نہیں, اب جیسے ہی اس کے اوپر میں بے شک یہ سکون ڈالا تو اب یہ کیا بن گیا, حمزہ. ٹھیک ہے, ابھی یہ الف ہے, لیکن اس کے اوپر میں زبر ڈال دیا, فتحہ ڈال دیا, تو کیا بن گیا, حمزہ بن گیا. یہ الف ہے, اگر اس کے نیچے میں نے زیر ڈال دی تو یہ بن گیا حمزہ. ٹھیک ہے, اسی طرح الف, یہ الف ہے, اس کو الف کہیں گے, اس کو ہم نے جب تک کوئی علامت نہیں دی, نہ حرکت اور سکون کی, تو یہ الف ہے. لیکن جیسے ہی اس کو کوئی بھی آپ نے علامت دے دیا, میں یہاں پہ اس کو پیش یعنی دمہ کی علامت دیتی ہوں, تو کیا بن گیا, حمزہ. یہ بات کلیئر ہے. اچھا, الف اس طرح لکھتے ہیں اور حمزہ ہوتا ہے یہ, اس کی شکل ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ مجھے پریکٹس کریں گے. آپ نے اے لکھنا ہے الف کے لیے, اور حمزہ کے لیے آپ نے لکھنا ہے ایچ. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ اے فور الف, ایچ فور حمزہ. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے, الف ہے کہ حمزہ؟ شاباش شازیہ, ویری گڈ, شاباش, اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے,
वेरी गुड, शाबाश। आए दूसरे लफ्ज पे, ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये, और ये क्या है? ठीक, चले शाबाश। कोई ऐसा मेरा बहन भाई जिसको ये बात क्लियर नहीं है, प्लीज वो यहाँ पे टाइप करे 0, मैं उसको दोबारा बताऊंगी। सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो हमजा है ना, कई दफा आपको अकेला भी लिखा हुआ नजर आएगा। हमजा की ना कुर्सियां होती हैं। अब मैं आपको हमजा की कुर्सियां पहले समझा देती हूँ कि हमजा की कुर्सियों का क्या मतलब है। ठहरे, ये तो छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको जरा, चले मैं बाद में अपने डॉक्यूमेंट को सेट करूंगी, अभी टाइम नहीं है, पहले ही हम आज लेट हो गए। ये है हमजा की कुर्सियां। हमजा की कुर्सियां क्या है? असल में हमजा क्या होता है? आ, हुदा अंजुम। जी हुदा, आपको क्या क्लियर नहीं है? प्लीज राइट योर क्वेश्चन, मैं ताकि अलिफ और हमजा की पहचान बताऊं। कैन यू राइट योर क्वेश्चन हुदा? क्या बताऊं, हमजा की कुर्सी या ये अलिफ और हमजा की पहचान? अलिफ और हमजा की पहचान, जी ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अलिफ और हमजा की पहचान ये है कि आपके पास जब ये जो एक मैंने सीधी लकीर डाली है, जिसको हम अलिफ कहते हैं, अलिफ, इसके ऊपर अगर कोई जबर, जेर, पेश या सुकून की अलामत आ जाती है तो फिर ये हमजा बन जाता है, फिर आप इसको अलिफ नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर, अब ये देखें, ये सब क्या है? हमजा। ठीक है, और ये क्या है? इसके ऊपर बताएं, कोई आपको अलामत नजर आ रही है सुकून? मैं, हुदा और जोहा, दोनों मुझे प्लीज साथ साथ बताएं, आपको इस अलिफ के ऊपर कोई अ, अलामत नजर आ रही है, जबर, जेर, पेश या सुकून की? नहीं ना नजर आ रही, तो इसको हम कहेंगे अलिफ। सिस्टर हुदा एंड सिस्टर जोहा प्लीज कंफर्म करेंगे, बात समझ आई? नहीं समझ आई तो 0 ही टाइप कर दे, लेकिन प्लीज शाय फील मत कीजिए। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जुहा और हुदा, ठीक है। चले, आ, यहाँ पे हम चलते हैं। अलिफ और हमजा का फर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी थोड़ा सा रह भी जाएगा, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी इसकी तकरार करेंगे कि कुछ चीजें ना चाहते हुए ही आपको याद हो जाएंगी। ठीक, चले आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कहते हैं कि ये जो हमजा है ना, हमजा को, ये इसकी शक्ल है सिंबल, और ये अलिफ है। ठीक है, हम इसे लिखते हैं। अब हमजा की कुर्सियां होती हैं, यानी अगर मैं, वो कैसे आता है? ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स इस पे सवाल पूछते हैं कि उनको समझ नहीं आती। हमजा की ना कुछ कुर्सियां हैं, मैं आपके सामने पहले कुर्सियों की शक्ल बना लेती हूँ, वो मैं इस ब्लू से बनाती हूँ। हमजा की कुर्सियां क्या है? कुछ वो, ये जो देखें हमजा क्या है बेचारा, ये पहले हमजा की शक्ल देखें। हमजा ये होता है, ये हमजा की शक्ल है। ये कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, आपको कुरान पाक में नजर आएगा बिल्कुल ऐसे, जिसने अपने इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा। कभी आप देखेंगे ये कुर्सियों पे बैठ के आता है। तो ये किन किन चीजों को अपनी कुर्सियों के तौर पे इस्तेमाल करता है? कुर्सियां मीन्स चेयर्स। ठीक है, किसको इस चेयर पे, वो किन को अपनी ऐसे चेयर यूज करता है। ठीक, वो मैं अल्फाज यहाँ पे लिखने लगी हूँ। एक वो अलिफ को यूज करता है, अलिफ को अपनी चेयर के तौर पे इस्तेमाल करता है। एक वो वाओ को करता है, एक वो या को करता है। और ये तो है हरूफ आपके पास। एक और चीज है, वो उर्दू जुबान में तो उसको कहते हैं, ये देखिए ये क्या है? शोशा, चश्मी, या इसको आप कह ले दंदाना। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि भी इसके ऊपर बैठ के आ जाता है। ठीक है, कैसे? यानी अगर आपके पास अलिफ और कुर्सी बनाई, तो आपको अक्सर नजर आएगा अलिफ के ऊपर एक छोटा सा हमजा नजर आ गया। वाव है, तो वाव के ऊपर एक छोटा सा हमजा नजर आ जाता है आपको। या है, या के ऊपर एक छोटा सा हमजा नजर आ जाता है। ये आपने कभी मुशाहिदा किया हो कुरान पाक पढ़ते हुए, तो आपको ये इस तरह चीजें नजर आई होंगी, और अब आप
مشاہدے میں لائیے گا، آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. ایسا کر کے کوئی ایک دندانہ یا شوشا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ایسا کر کے ہوتا ہے. اس کی پریکٹس میں آپ کو یہ دیکھیں کچھ ایگزامپلز لائی ہوں، یہ قرآن پاک سے ہی نکالی ہیں. یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے پہچانے حمزہ کہاں ہے. یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر علامت کون سی ہے؟ سکون کی. یہ دیکھیں حمزہ ہے نا، اس کی کرسی کون سی ہے؟ بتائیں کس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں واو پہ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اس کی دیکھیں کرسی کیا ہے؟ واو. واو کی کرسی پہ بیٹھ کے آیا ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کی کرسی کیا ہے؟ یا. ویری گڈ. دیکھیں اوپر یہ حمزہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ اس کی کرسیاں ہیں. اچھا یہاں پہ اس کی کرسی کیا ہے؟ اس لفظ پہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی کرسی کیا ہے؟ یہ الف. آپ نے نوٹ کیا؟ یہ دیکھیں یہ الف. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ حمزہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اس کی کرسی کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اس کی نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے، یہ ہے وہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کیا نا چشمی. یہ دیکھیں یہ والی، یہ اس کی کرسی ہے. ٹھیک ہے. شوشا، دندانہ، یا جو بھی اس کا ایک لفظ آپ نے اس کو جس طرح پڑھا ہوا ہے وہ. یہ دیکھیں تو کئی دفعہ ضروری نہیں اس کی کرسی یہ، اور بغیر، اور کئی دفعہ یہ بغیر کرسی کے بھی آ جاتا ہے اور بہت آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں وہ اگزامپل یہاں لکھ نہیں سکی، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو جب ڈاکومنٹ شیئر کروں گی گروپ پہ تو میں کوشش کروں گی میں اگزامپل کے ساتھ بھیج دوں. یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ تو پھر میں آگے چلتی ہوں. میں دیکھو ہمارا ٹائم کتنا ہے، ورنہ ہمارا ہم باقی کل پڑھ لیں گے. کلیئر ہے؟ چلے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی پھر میں اپنی کلاس کا اختتام کروں گی، کیونکہ میں ٹائم بالکل اوپر نہیں لوں گی، آپ سب لوگ بہت بزی ہوتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے ایک آپ نے دیکھا ہے حرکات اور اعراب میں فرق، یہ ان لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو پاکستان سے تھے، جنہوں نے پاکستان سے میٹرک کیا ہے اور سکول کالجز میں انہوں نے یہ اردو زبان کو ایسے سبجیکٹ پڑھا ہے. اور ہمارا ایک 10 نمبر کا پیپر میں ایک سوال آتا تھا کہ مدرجہ ذیل الفاظ کو اعراب لگائیے. ٹھیک ہے. میرے وہ بہن بھائی جو انڈیا سے ہیں شاید ان کو اس چیز کا مسئلہ نہ ہو، لیکن مجھے تھا، کیونکہ میں بھی جب فرسٹ ٹائم آ کے بیٹھی تھی عربی کلاس میں تب مجھے پتا چلا کہ اچھا ان دو چیزوں میں فرق ہے. کیونکہ پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں نا اعراب لگائیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا زبر، زیر، پیش، سکون سب کو ہی اعراب کہہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. سب سے پہلی بات، اب اعراب کیا ہوتا ہے وہ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ یہ سمجھے کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہے. ٹھیک. یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے. میں اگلی کلاس میں آ کے جب آپ سے ریویو میں پوچھوں گی اور میں پوچھوں گی کہ ان میں فرق ہے کہ یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، تو آپ کہیں گے نہیں فرق ہے. ٹھیک ہے. حرکات کیا ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم حرکات پہچانیں گے. آپ کے سامنے یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے منافقن. آئیں دیکھتے ہیں یہ میم، میم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ دمہ کی. پھر آیا نون، نون کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی. یہ آ گیا، یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ الف ہے کہ حمزہ؟ ہدا اور زوہا، مجھے ان کے جواب آنے چاہیے. یہ الف ہے کہ حمزہ؟ شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اس طرح. اچھا جی پھر آیا جی ہمارے پاس یہ فا آیا. ٹھیک ہے. فا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر یعنی کسرہ کی. ٹھیک ہے. شاباش زوہا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ قوف، قوف کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ تنوین کی. دو پیش دمہ تین.
ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا یہ ساری حرکات ہے. جب پاکستان میں ہمارے اردو میں آتا تھا کہ جی درج ذیل الفاظ کو اعراب لگائیں تو ہم بڑے لگاتے تھے. ان سب کو جو ہم حرکات لگائی جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے تھے جی ہم نے اعراب لگا دیے. عربی زبان میں آپ نے ایسے نہیں کرنا. آپ نے ان سب کو کہنا ہے حرکات. عربی زبان میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ شروع میم سے ہو رہا ہے, آ کے ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ قاف پہ. جو ایک لفظ کی جو آخری حرف کون سا ہے یہاں پہ؟ یہ آخری حرف کون سا ہے؟ قاف. ٹھیک ہے. اس کی جو حرکت ہے, یعنی یہ ساری حرکات ہیں, ایک حرکت, دو حرکت, تین حرکت, چار, ان حرکات یا ان سے جو سب سے آخر حرف ہے اس کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. عربی زبان میں اس کو ہم بہت تفصیل سے, پورا ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ تعالی, ہم تب اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے کہ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابھی میں آج آپ کو مطلب نہیں بتا رہی, صرف ان بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان سے ہیں. ہاجرہ کلیئر نہیں ہوا, میں بتاتی ہوں, ایکسپلین کرتی ہوں ابھی, کہ جو پاکستان سے ہیں اور جنہوں نے اعراب کو حرکات ہی کہتے ہیں. ایک بات بتا دوں ہاجرہ, سب سے پہلے یہ دیکھ لیں حرکات اعراب نہیں ہوتے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا حرکات اور اعراب ایک ہی چیز کو کہتے ہیں تو آپ کا جواب آنا چاہیے نو, نہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہاں حرکت اعراب کے طور پر استعمال ہو جاتی ہے, لیکن ہر حرکت استعمال نہیں ہوتی کہ میں اس کو اعراب نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ایک لفظ کے شروع میں ہے. ایک آپ کے پاس لفظ ہے منافقن, ٹھیک ہے, یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ میم سے, پھر نون آیا, پھر الف آیا, پھر فا آیا, پھر قاف آیا. اس قاف کے جو اینڈ کی حرکت ہے آپ اس کو اعراب کہیں گے. جی ہاجرہ یہ کلیئر ہوا؟ شازیہ یہ بات کلیئر ہوئی؟ الحمدللہ. نہیں کلیئر ہوئی کوئی بات نہیں, آپ گروپ پہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا ہاں, بہت ضروری اناؤنسمنٹ, آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ اس پہ اپنے سوالات رائٹنگ میں بھیج سکتے ہیں اور آڈیو میں بھیج سکتے ہیں. میں آپ کے وہاں پہ گروپ پہ تو ان سوالوں کے جواب نہیں دوں گی, سوالوں کے جواب میں آ کے لائیو کلاس میں دوں گی, لیکن میں آپ کے تمام سوالات وہاں پہ سن لوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ میری بہنیں جن کو جو آواز کا پردہ کرتی ہیں وہ اپنا میسج لکھ کے بھیج سکتے ہیں اگر وہ کمفرٹیبل ہوں. اگر بہت ضروری ہو کہ ان کو لگے کہ نہیں وہ لکھنے میں اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی تو وہ پھر مجھے پرسنل میسج کر سکتی ہیں آڈیو کا. ٹھیک ہے. لیکن میں تمام لوگوں کو انکریج کروں گی کہ وہ واٹس ایپ گروپ پہ اپنے سوالات پوسٹ کریں, لیکن جواب میں آ کے آپ کو لائیو کلاس میں ہی دوں گی. ٹھیک. چلے اب ہماری میں یہ مسلمن کا کر دوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, حرکت ہے کہ سکون؟ پہلے یہ بتائیں, حرکت ہے ایچ اور سکون مینس ایس مینس سکون, حرکت. اوکے یہ کیا ہے؟ سکون کے حرکت. شاباش. یہ کیا ہے؟ حرکت. یہ کیا ہے؟ حرکت. ٹھیک ہے, یہ سب حرکت. اب میں آپ سے پوچھوں اعراب کون سے والا ہے؟ کیا یہ والی حرکت اعراب ہے؟ آپ نے کہنا نو. کیا اس سکون کو ہم نے اعراب کہا ہے؟ نو. ویری گڈ. کیا یہ اعراب ہے؟ نو. ویری گڈ. کیا یہ اعراب ہے؟ شاباش. اس کو کیوں اعراب کہا ہے آپ نے کہنا کیونکہ ایک لفظ کے آخر والی جو حرکت ہوگی, آخری حرف پہ جو حرکت ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ دیکھیں کلیئر. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ اب میری کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. ویسے میں نے آپ کو آگے بھی پڑھانا تھا لیکن ابھی اس کا آج بہت معذرت کہ میری 10 منٹ میری وجہ سے لیٹ ہو گیا آپ لوگ, لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم میک شیور کروں گی کہ کلاس ہماری اپنے مقررہ وقت پر سٹارٹ ہو. تو اب میں یہاں پہ اپنی کلاس کا اختتام کروں گی. کوئی سوال ہو یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو پلیز مجھے بتائیں, یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس کو نہیں کلیئر وہ 0 بھیج دے.
الحمدللہ. چلے اب ہم اپنی اگلی کلاس میں سیشن نمبر 3 میں کریں گے. میں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کچھ دیر میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.